سارے کے سارے وہ اشہد ان علی ولی اللہ کا اقرار کر لیں۔ کیا آپ عوام کو تشیع کی طرف لانا چاہتے ہیں؟ مدارس میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں شیعہ علماء کے ساتھ یا شیعہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا واسطہ نہیں رہتا۔ بالکل، وہاں میں مارگاؤں کے باہر ہم کھڑے رہتے تھے محرم میں، کبھی باہر نہ نکلے۔ اچھا جی، کہ باہر نہیں آنے چاہیے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اہل البیت کے سوا کسی اور کی گارنٹی دی ہے رسول نے؟ پھر اس کے بعد 2018 میں میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ سال لگائے پورے پاکستان کے اندر۔ اچھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا پرچار کیا؟ کیا صحابہ کا پرچار کیا یا اہل البیت کا پرچار؟ قرآن اور اہل بیت کا، قرآن و اہل بیت کا پرچار کیا۔ یہ تراویح نہیں ہے تو یہ عوام اٹھ کے مولویوں کو گریبانوں سے پکڑیں گے کہ بھئی آپ لوگ تو آج تک ہمیں 3 گھنٹے کھڑا کروایا، اب کیا ہوگا؟ غصہ آتا تھا آپ کو کہ شیعہ مل جائے تو؟ مجھ سے تو اتنی کمیاں ہو گئی کہ میرے اپنے ماموں کے ساتھ بھی لڑ پڑا ایک دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہماری بیٹھک ہو گئی ہے مفتی صاحب کے ساتھ، اور ایک بار پھر دل بھی کر رہا تھا اور عوام کی بہت سارے سوالات تھے کہ مفتی صاحب سے کریں، اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی ہم وہ سوالات یا جو اعتراضات عوام کے ذہن میں ہوتا ہے، ویسے عقیدے کے بارے میں یا کوئی ایسی باتیں، یہ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ خالص ہیں کہ عقیدے کا تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ البتہ بعض زبانی چیزیں یا جو لوگ دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بھی کرنا چاہیے اور آپ کو بھی اور سب کو، کہ عوام جو ہم سے پیار کرتی ہیں یا عقیدت رکھتی ہیں، یا بعض عوام ایسے جو ہم پہ معترض ہیں، ان کو بعض باتیں بتانی چاہیے تاکہ ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو اور ذہناً تشفی بھی ہو۔ تو اسی حوالے سے ہم نے پھر کراچی میں آیا اور مفتی صاحب کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہو گئی۔ بہت خوشی ہوتی ہے، مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے۔ تو یہی سوالات جو عوام کے ذہن میں ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھ لیں۔ اور سب سے پہلے سوال میں یہی رکھوں گا آپ کے ساتھ مفتی صاحب کہ اس دور کے اندر ماشاءاللہ آپ صحابہ کرام کا بھی اور اس سے زیادہ آپ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ حد سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور یہ ہماری کم نظری ہے اور بد دیانتی ہے کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیعت کا فتویٰ، یہ چیزیں سارے سامنے تیار کھڑی رہتی ہیں۔ البتہ پھر بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا جس انداز سے آپ صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا آپ عوام کو تشیع کی طرف لانا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ آپ اپنا نظریہ تو بتائیں نا کہ عوام اہل سنت، جیسے آپ خود اہل سنت ہیں، سارے شیعہ ہو جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ کیا ترتیب ہے اگر اس کا؟ آپ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ آپ کا سید طیب شاہ صاحب کہ آپ دوبارہ سے یہ نشست اس کو سرانجام دے رہے ہیں آپ، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں آئے یا جو آپ سے پوچھے گئے وہ آپ پوچھ رہے ہیں، اور آپ کا کراچی تشریف لانا، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کراچی میں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر علماء جو اہل التشیع کے ہیں، جو دیگر مسالک کے علماء ہیں، ان سے بھی آپ ملاقاتیں کریں جو کراچی کے علماء ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ علماء دیوبند کی عظیم جو دینی درسگاہ ہے اس سے فارغ التحصیل ہے، تو ہمارے جتنا آپ کی زندگی میں آپ کو زمانہ طالب علمی میں تجربہ ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ جو شیعہ علماء ہیں جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کو آپ کس طرح پائیں گے، تو آپ کو ایک الگ تجربہ ہوگا۔ زندگی میں جو ہے انسان کو اپنی عادت اگر بدلتا رہے نا، دن کی روٹین بدلتا رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دن بدن ایک مثبت چیز کا اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل، مثلا آپ دن کے اندر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو آپ کی روٹین ہوتی ہے اس سے الگ آپ کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو دماغ کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ یہ ایک سائنٹیفکلی طور پر یہ بات ہے۔ بالکل، تو اسی طرح
ہمارے ہاں چونکہ ہماری جو زندگی ہے اہل سنت کی، مدارس میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں شیعہ علماء کے ساتھ یا شیعہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا واسطہ نہیں رہتا. بالکل. تو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اپنی عادت کے خلاف کام کرنے لگے، یعنی ان سے ملنے لگے، تو ایک الگ ہی چیز آپ کو نظر آئے گی. بالکل. تو اس طرح بہت سارے آپ کو انشاءاللہ جو آپ ملاقاتیں کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. اور آپ ماشاءاللہ آپ کرتے رہتے ہیں آپ ملاقات وغیرہ. اچھا، جو سوال آپ نے کیا ہے کہ بھائی میں کر کیا رہا ہوں، جی کیا میں سنی نوجوانوں کو اٹھا کر ان کو شیعہ بنا رہا ہوں؟ جی میں چاہ رہا ہوں کہ یار جتنے بھی پاکستان کے اندر سنی نوجوان ہیں سارے کے سارے کل سے وہ شیعہ ہو جائیں، سارے کے سارے وہ اشہد ان علی ولی اللہ کا اقرار کر لیں، وہ محرم کے دنوں کے اندر ایک مخصوص طرح کا ایک حلیہ اپنا لیں یا ماتم کر لیں، اور ماتم میں پھر جتنی بھی اقسام ہیں. کیا میں چاہتا کیا ہوں بنیادی طور پر؟ بالکل یہ ہمارا اور یہ اکثر یہ آپ نے جو اور سوال، یہ اہل سنت کے عوام کا بھی یہی سوال ہے آپ سے. مطلب وہ جو سنی نوجوان ہیں جی جو ہمارے یہاں مثلاً کوئی تبلیغی جماعت کے اندر ہے یا کسی اور فرقے کے اندر وہ جا کر، جس کو سنیت کا علم ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ بھائی میں سنی ہوں، وہ نوجوان وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو ہمارے، اچھا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار مفتی ہمدرد یہ سنی ہے. ایسا کوئی آپ کو پاکستان کے اندر ہمارے علماء اہل سنت میں نظر نہیں آئے گا، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جو یہ کہے دعوے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کہ یہ ہمدرد سنی نہیں ہے. اچھا ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. انہیں پتہ ہے کہ میں سنی ہوں، انہیں پتہ ہے کہ میرا، یعنی آپ خاندانی اعتبار سے دیکھ لیں مجھے، میرا جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے، یعنی سماجی بیک گراؤنڈ جو ہے میرا خاندانی اعتبار سے وہ اہل سنت کا ہے. میں نے پہلے بھی میرے خیال میں آپ کی جی نشست میں کہا تھا کہ میرے پورے خاندان کے اندر، خواہ وہ ددیال ہو یا ننیال ہو، کوئی ایک شیعہ نہیں ہے اس میں. یعنی بٹگرام سے لے کر اٹک تک، کامرا سے کراچی تک، اور پاکستان میں جہاں بھی میرا خاندان آباد ہے، جہاں آپ کے رشتہ دار جہاں بھی میرے رشتہ دار ہیں، کوئی ایک بھی اس میں شیعہ بائی برتھ نہیں ہے. کیا پتہ میری تقریریں سن کے کوئی شیعہ ہو گیا میری خاندان میں سے، لیکن کوئی پیدائش کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، جو کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ یہ بندہ شیعہ ہے. ہاں یہ ضرور وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نظریات جو ہیں وہ شیعوں والے ہیں یا شیعہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ چیپٹر ہے. تو میرے بھائی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، کیا میں ایک سنی نوجوان کو جو عام بندہ ہے اس کو اٹھا کر شیعہ بنانا چاہ رہا ہوں، یا میں ان کو میں کرنا کیا چاہتا ہوں؟ تو میں خود اپنی زبان سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو شیعہ نہیں بنانا چاہتا. میں خود اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن یہاں پر میں اپنے سنی نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شیعہ سے کیا ڈر ہے؟ مثلاً اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ مفتی ہمدرد یہ اس مشن پہ گامزن ہے کہ یہ لوگوں کو، سنی لوگوں کو اٹھا کر وہ شیعہ بناتا ہے، مان لیتے ہیں اس کو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا خرابی کیا ہے کہ وہ سنی شیعہ بن جائے؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ خرابی تو یہ ذہناً ایک وہ بنی ہوئی ہے کہ شیعہ ایک الگ فرقہ ہے، ہم اہل سنت ایک الگ فرقہ ہے، اور پھر تکفیریوں نے تو یہاں تک پہنچا دیا کہ ایک کو کافر بنا دیا، دوسرے کو مسلمان بنا دیا. اب اسلام سے کسی کو کفر کی طرف نکالنا تو ہر کوئی یہی حرج ہے کہ بھئی نہ بنے کوئی. میری نہیں، جو عوام کی جو سوچ ہے، جو اہل سنت، جو علماء کرام کو سن کے تکفیری علماء کو، وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی سنیت سے تشیع کی طرف لے جانا یا اسلام سے کفر کی طرف لے کے جانا ہے. صحیح ہے. اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شیعت کیا ہے. جی اچھا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جی آپ کے ذہن میں شیعت سے متعلق کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شیعت کسے کہتے ہیں؟ میں نے جہاں تک ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی ہے، جہاں تک میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو تشیع میں بھی بہت سارے اقسام ہیں. جیسے رافضیت ایک الگ چیز ہے، شیعت ایک الگ چیز ہے. اور شیعت کا معنی ہے صحابہ کرام کے ساتھ بھی اور اصل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دل و جان سے محبت، اس کو شیعت کہا جاتا ہے. اور پھر آپ نے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک شعر پڑھا ہے، ان کان حب آل محمد رفضا فلیشهد الثقلان انی رافضی، یعنی میں شیعت تب ہوں کہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں. تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ سنی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں؟
تو یہ ٹائٹل اور یہ فتوے یہ اس زمانے سے بھی ہیں، یہ آج کے نہیں ہے، تو آج کے نہیں ہے. سنی شیعہ میں تو کوئی فرق نہیں ہوا. تو وہ محبت کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہوا. ہاں لیکن پھر کیوں ڈر کیوں ہے شیعہ ہونے سے؟ تو ڈر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ڈر یہی ہے کہ یہ ان کو ایک کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور خود. تو اچھا یہ جو کافر والی بات ہے نا، یہ ان کے جو اکابر ہیں، مطلب جو معتبر علماء ہیں جو سنیوں کے ہیں، انہوں نے کسی نے نہیں کہا شیعہ کو کافر. اچھا. ہاں دیوبندیوں کے جو علماء ہیں، اچھا. مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خالد احمد سہارنپوری، یہ جو علماء ہیں، یا بریلویوں کے علماء آپ کے لیں، کوئی بھی دیوبندیوں کے تو کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتاوی کی کتاب ہے ان کی، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جی مطلب جو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہو، وہ یا جو قرآن کریم یا قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہو، یا کہتا ہو کہ وہی آ رہی تھی امام علی کے اوپر اور وہ غلطی سے وہ جبریل وہاں لے گئے. جی. تو جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ دار اسلام سے خارج ہیں. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کوئی شیعہ یہ نظریات نہیں رکھتا. بالکل. قرآن مجید کی تحریف والا ان کے ہاں کوئی نظریہ نہیں ہے. تو بہرحال اب آپ کے جو سوال ہے نا جو آپ نے کیا ہے کہ کیا میں کیا کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے عرض یہ کیا کہ اگر میں مان لیتا ہوں کہ لوگوں کو شیعہ بنانا چاہتا ہوں تو اس میں قواعد کیا ہے. تو وہ بات وہ ہے کہ لوگوں کو ان فرقہ پرست مولویوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ کافر ہیں، تو چونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کافر کیوں ہو جائیں. بالکل یہی کافر کیوں ہو چاہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کے فتوے ہیں کہ جو ردی کی ٹوکری کے اندر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں اپنے سنی نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے علماء نے کبھی ان کو کافر نہیں کہا ہے. اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اب میری طرف جو بات ہے وہی بات ہے جو آپ نے کہی ہے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جو سنی نوجوان ہے نا جو ڈر رہا ہے، میں اسے اہل البیت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. وہ جو ڈرا ہوا ہے کس چیز سے ڈرا ہوا ہے؟ اسے یہ بتایا گیا کہ بھائی اگر تم زیادہ اہل البیت کا ذکر کرو گے تو یہ شیعیت ہے. دنیا میں اہل البیت کا ذکر کرنے والے کون ہیں زیادہ؟ شیعہ لوگ ہی ہیں. جی. آپ مجھے حقیقت کے ساتھ بتائیں، حقیقت کے ساتھ اللہ کو آپ گواہ بنا کر، میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی اس بات کے ہمیں گواہ ہیں کہ اس دنیا کے اندر شروع سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اہل البیت کی جو تعریف ہے، مدحت کرنے والے ہیں کون سے طبقات ہیں؟ کون سے؟ یہ تشیع ہی ہے. وہ شیعہ ہمیں نظر آئیں گے. جی. ہمارے والوں نے تو اہل البیت کے ذکر سے، وہ کہتے نہیں ہیں کہ اہل البیت کا ذکر نہ کرو یا اہل البیت کا ذکر نہ سنو، لیکن شروع سے وہ لوگ اہل البیت کا ذکر زیادہ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگوں میں ایک احساس پیدا ہو گیا، ایک احساس جس کو کہتے ہیں نا احساس کمتری، کہ یار وہ فرقہ زیادہ کرتا ہے. ان کی پہچان یہ ہو گئی ہے. بالکل. ان کی پوری پہچان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر صحابہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو یہ ہو گیا. اس لیے ہمارا سنی نوجوان ڈر جاتا ہے کہ بھائی شیعت تو نام اسی چیز کا ہے کہ میں اس وقت تک شیعہ بنوں گا نہیں جب تک کہ میں صحابہ کی برائی نہیں کروں گا. میں نے ایک دوست سے بھی کہا تھا، ایک شیعہ میرے ایک دوست، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ آخر کیا وجہ ہے، یہ جو دوری کی ہے نا یہ کیا وجہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کو اہل البیت کے بارے میں زیادہ بتاتے ہیں، مثلا آپ اپنے بچوں کو شروع سے تربیت کرتے ہیں کہ 12 امام کون ہیں، پنجتن پاک کون ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ امام علی کون ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں جو خلفاء ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یعنی ہمارے جو بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے، دوسری تیسری کلاس کے اندر ہی بتایا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں. بالکل. یہ ہمارے اہل سنت کے بچوں کو یاد ہوتا ہے. اور بعض نے تو جیسے مقرب فرشتے 4 ہیں، انبیاء کرام اتنے ہیں. ہاں یعنی وہ کوشش، یعنی خلفاء مطلب چھوٹے چھوٹے درسی کتابوں میں بھی یہ لکھا گیا ہے، درسی کتابوں میں لکھا گیا ہے. تو وہ سنی کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے، مثلا امام بارگاہ اور مسجد کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. امام بارگاہ اور مسجد کی خود میرے گھر کے اندر بھی میرے بچے جو ہیں وہ، ان سے میں نے ایک دن پوچھا کہ مجھ سے پوچھا، بلکہ میرے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ بتائیں کہ یہ امام بارگاہ کیا ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی جس میں شیعہ لوگ وہاں پر اپنی مجلس کرتے ہیں، ان کی بھی مجلس ہوتی ہے، شیعہ کی بھی مجلس ہوتی ہے،
شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے ہاں بھی مسجد ہوتی ہے اور ہمارے ہاں بھی ایک مسجد ہوتی ہے. اس سے اگلے دن میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ابو شیعہ کے ہاں ان کی مسجد نہیں ہوتی، ان کے ہاں امام بارگاہ ہوتی ہے. اچھا. اب وہ 9 سال کا. تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا آپ نے کہاں سے سیکھا، آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں نے کہا ان کی بھی مسجد ہوتی ہے اور میں آپ کو لے کے جاؤں گا. تو خیر بہرحال اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، مجھے جو مسجد ہوتی ہے نا وہ صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے. اچھا. اب یہ میرے بیٹے کے الفاظ ہیں کہ مسجد صرف کن کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی ہوتی ہے. مسلمانوں کی ہوتی ہے، شیعوں کی تو مسجد نہیں ہوتی ہے. اچھا. تو پھر میں نے خیر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ میں اس کو سمجھایا میں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے نا ہمارے اندر فرق ہیں، یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایک دوسرے کے قریب ہوں. بالکل. یہ فرق بنایا گیا ہے، یہ فرق لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے. تو میں نے ان اپنے شیعہ دوست سے کہا کہ بھائی ہمیں نا ہمارے بچوں کو صحابہ کے بارے میں زیادہ بتایا جاتا ہے اور آپ کے ہاں آپ کے بچوں کو اہل البیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے. بالکل. اب تم مجھ سے یہ شکوہ مت کرو، ایک سنی ہونے کے اعتبار سے مجھ سے یہ شکوہ مت کرو، یا کسی بھی سنی سے مت کیا کرو کہ بھائی وہ زیادہ اہل البیت کے بارے میں کیوں نہیں کہتا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک، اس سنی کے نزدیک صحابہ کی، یار جو بچپن سے ہی یہ سنتا آ رہا ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے اور وہ اس کے اوپر قائم ہو. اچھا یہ میں مذہبی لوگوں کی بات کروں، یعنی ہر سنی میں نہیں، ہمارے ہر مسلک کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مذہب کے اوپر زیادہ چلنے والے ہوتے ہیں اور مذہب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذہب پہ زیادہ نہیں چلتے ہیں. تو یہ میں سارے سنیوں میں سے جو بات کروں نا تو اکثریت کی بات کروں کہ جو مذہب پہ زیادہ چلتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جب مذہب کا بتاتے ہیں تو انہیں اس ترتیب کے ساتھ انہیں بتاتے رہتے ہیں جس طرح شیعہ کے ہاں وہ اپنے بچوں کو اہل البیت کے بارے میں بتاتے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ جب اہل سنت کے لوگوں کو دیکھو نا کہ یہ لوگ صحابہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کے بچے، تو آپ ان کو یہ ضرور کہو، یہ اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ لوگ، ان کی مجبوری ہے، ایسا یہ ان کی مجبوری ہے. بالکل. اور ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ اگر صحابہ کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کو بتایا نہیں گیا اس طرح سے. تو یہ تو آپ، یہ خاندانی طور پر لوگوں کا ایک بیک گراؤنڈ ایسا ہے نا کہ انہیں زیادہ صحابہ کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے اور انہیں زیادہ اہل بیت کے بارے میں نہیں بتایا گیا. میں تو ہمارے علاقے کی جہاں میں رہتا ہوں وہاں کی اگر بات کروں، یہ تقریباً کچھ زمانہ پہلے، چند مہینے پہلے وہاں پر ایک دوست مجھے ملا کہ بھئی آپ تو شیعہ ہو گئے. میں نے بولا میں کیسے شیعہ ہو گیا ہوں؟ کہنے لگے آپ ہر ٹائم علی علی کرتے ہیں. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، مطلب ہمارے علاقے میں اہل بیت علیہ السلام کو الف با سے آپ کو سیکھنا پڑے گا پھر سے، اور لوگوں کو سکھانا پڑے گا شروع سے. میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈال دیا. میں نے بولا ایک دو باتیں میں کرتا ہوں، آپ ذرا سنیں. میں نے بولا آپ کلمہ سنائیں نا. وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے بولا جس میں جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محمد کا ایک بھائی تھا حضرت علی، اس کا نام علی ہے. اور پھر میں نے ایک وہ سنائے کہ انا و علی من نوری واحد، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب. جی بالکل بالکل. تو میں نے کہا یہ جو علی ہے یہ اس پیغمبر کا بھائی ہے جس کا نام ہم کلمے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پھر بولتے ٹھیک ہے. تو میں نے بولا یہ کوئی اور علی نہیں ہے میرے پیارے، یہ یہی علی ہے جو حضور کا بھائی ہے، جو خلیفہ چہارم ہے، جو آپ یہ خلفائے چہارم، چار خلفاء کی بات کرتے ہیں جس میں جو چوتھا نام جو آپ لیتے ہیں وہی علی ہے. یہ کم از کم ہمارے ہاں تشیع کی ضد میں، حقیقت میں یہی، اور کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا بہت سارے یزید کے بارے میں رحمت اللہ رضی اللہ آج کل علماء لگے ہوئے. میں نے ایک بندے سے اس دن کہا، میں نے بولا یزید اس کا کچھ لگتا نہیں ہے، اور نہ اس کا یزید سے نہ یزید سے ان کا کچھ لینا دینا ہے، یہ صرف تشیع کی بغض میں اور اہل بیت کے دشمنی میں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اور حقیقت میں نے ان کو سمجھایا بھی اور کہا بھی کہ میں نے بولا دیکھو اب اس کا یزید کے ساتھ کیا ہے. یزید تو واحد وہ چیز ہے کہ جس کو ہر مسلک نے برا کہا ہے اور اس کو فاسق اور فاجر، حتیٰ کہ ناپاک اور پلید بھی کہا ہے. لیکن ایک پگڑی سمیت، پھر شکل پہ، چہرے پہ دھاڑی، اور پھر نام کے ساتھ عالم مولانا، پھر بھی
تو یہ ان کا یزید کے ساتھ نہیں، اصل میں بغض اور دشمنی دوسری طرف ہے. تو ہمارے علاقے میں تبھی تو یہ دور کرتے ہیں نا نوجوانوں کو، یہی کہہ کر. مثلا محرم کے دن جب آتے ہیں یہ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ بھائی محرم کے دنوں میں آپ رویا مت کرو. جی بدعت ہے، سبیل بدعت ہے. بھائی پانی پلانا بدعت کیسے ہو گیا؟ کسی کو پانی پلانا، پیاسے کو شربت پلانا، کھانا کھلانا، حلیم کھلانا، دیگ بنانا، یہ بدعت کیسے ہو گیا بھائی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اور دنوں میں کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اور دنوں میں کرو، بالکل اور دنوں میں بھی کرتے ہیں یہ، لیکن اچھا اور دنوں میں اگر نہیں بھی کرتے، اس دن میں کرتے، تو بدعت کیسے ہو گیا بھائی؟ بدعت تو وہ چیز ہوگی نا کہ جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ اب یہ مطلب دین جو کے ثواب اندر سمجھ کے آپ کرتے ہیں نا، اس لیے ان کو بدعت کہتے ہیں. نہیں ثواب سمجھ کے، یہ بھی کوئی بدعت کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ثواب سمجھ کے آپ کوئی کام کرے تو بدعت ہو گئی. کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر کب منع کیا دین نے کب منع کیا کہ آپ کسی کو پانی نہ پلائیں؟ کون سی جگہ، کون سی ایسی نس ہے کہ جس میں منع کیا؟ بھئی آسان کر کے ہم سمجھیں نا. بالکل. کبھی رسول اللہ نے منع کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی کو پانی نہیں پلانا؟ ایسی تعلیمات تو نہیں ہے اسلام کی. تو بدعت، یہ جو انہوں نے لٹھ لے کے دوڑ پڑتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ان دنوں کے اندر اگر روئیں گے، بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ اچھا امام حسین کے اوپر رو رہے ہیں، بھائی وہ ایسی مظلومانہ داستان ہے، وہ ایک ایسی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ایک کشش رکھ دی ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے اس کا دل اہل البیت کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے. حقیقت. تو یہ ظالم فرقہ پرست منع کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ان کے قریب مت جانا. یہی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے. بالکل حقیقت. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے اکابر کے اوپر رو بھی رہے ہوتے ہیں، اپنے اکابر کے لیے. اچھا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو شریعت کے اندر امینڈمنٹ کی ہیں انہوں نے ایسی کہ اپنے لیے جائز قرار دیا ہے. مثلا یہ مدارس کا معاملہ لے لیں. جی. مدرسے پہ زکوٰۃ دینا. جی. مدرسے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہیں. غربت کے حوالے سے اگر ہو تو جو قرآن مجید میں جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں اس میں کوئی مدرسے کو دینا یہ تو نہیں ہے. محتمم صاحب مدرسے زکوٰۃ لے گا، کسی جگہ نہیں ہے. میں سنی شیعہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مصارف زکوٰۃ میں نہیں ہے. لیکن مولویوں نے امینڈمنٹ کی ہے نا. کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب ہم مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو فارم ہوتا ہے والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے نا مدارس والے. بھائی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین. ہاں مدرسہ، لیکن دیکھیں مدرسے کے اوپر، جب مدرسے کے اندر تو بہت سارے لوگ ہیں نا. بالکل. ٹیچر بھی ہیں جو اپنی تنخواہ لے رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. جو محتمم صاحب بھی ہیں جو تنخواہ لے رہے ہیں. جی. مدرسے کو ایز اے بلڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. وہ جو وہاں پڑھ رہا ہے اس کو تھوڑی زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ فرق سمجھے. یہ جو وہاں پہ پڑھ رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ مطلب ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے سارا. ہاں لیکن زکوٰۃ کی ایک شرط ہے، تملیک. ہاں ٹھیک ہے. مثلاً زکوٰۃ، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں 2.5%، تو میں کسی کو مالک بناؤں گا. بالکل. کہ بھائی یہ آپ کو میں مالک بنا رہا ہوں، وکیل کے ذریعے کروں یا خود کروں، لیکن تملیک اس کے اندر شرط ہے. ٹھیک ہے. اس کو چاہے پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس کو مالک بنا دوں. مالک بنانے سے مراد یہ کہ میں اس سے واپس نہیں لوں گا وہ پیسہ. صحیح ہے. تو مدارس میں ایسا نہیں ہوتا. مدارس میں بچوں کو نام پہ لی جاتی ہے نا. زکوٰۃ جو ہے وہ بچوں کے نام پہ لی جاتی ہے. تو کیا ان بچوں کو وہ زکوٰۃ ملتی ہے؟ وہ مالک بن رہے ہوتے ہیں؟ وہ ان کے ہاتھوں میں تو نہیں آتی ہے. بالکل ان کے ہاتھوں میں تو نہیں آتی ہے، لیکن البتہ جو لیتا ہے تو وہ بچوں کے لیے قبول کرتا ہے. نہیں دیکھیں، نہیں یہ وکیل بنتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا انہوں نے چالاکی کیا کرتے ہیں یہاں پہ. یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہم جو لے رہے ہیں نا، وہ سائن پہلے سے ہی کروا دیتے ہیں. بچے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جو فارم بھر رہا ہوتا ہے، بھائی آپ بغیر کسی کی رضا کے کیسے اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا شریعت میں؟ اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، جو 10-12 سال کا بچہ ہے جو مدرسے میں وہاں داخلہ لے رہا ہے، اسے آپ اس میں شک ہوتی ہے کہ میں اپنا وکیل بناتا ہوں جتنے بھی جو مصارف لینے میں ادارے کو وکیل بنا رہا ہوں، یہ میری طرف سے لے گا. یہ اس میں شک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. یہ ہوتی ہے. اب وہ آپ کی جانب سے لوگوں سے زکوٰۃ لے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بدعت کی بات کرتے ہیں نا مولوی صاحبان، بات اس کے اوپر آ رہی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو ناجائز ہے مدرسے کو زکوٰۃ دینا یا حرام ہے. نہیں، آپ دیں بھائی. مدرسے کے اندر لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے ایک اپنا گنجائش بنائی ہے نا. بالکل انہوں نے گنجائش بنائی اپنے لیے. اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی میرے نام پہ جو مال لیا جا رہا ہے. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جو مدرسے میں داخل ہونے والا بچہ ہے اس کے پاس پیسے آئیں، وہ کہے کہ بھائی ہاں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں معتمم صاحب کو، آپ ایسے مجھ پہ خرچ کرنا، فلاں جگہ پہ خرچ کرنا. ایک چیز کی تو آپ اس سے پھر اجازت نہیں لیتے ہیں. تو بالکل بات آگے چلی گئی. یہ جو انہوں نے بدعت کی بات کی، اب میں سبیل کی بات کر رہا تھا. سبیل ہے، کھانا کھلانا ہے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آپ اس کو کیسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی محرم کے دنوں میں آپ لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں، لوگوں کو پانی نہ پلائیں؟ تو انہوں نے جو منع کیا ہے وہ بنیادی طور پر دوسرے فرقے کی بغض کے اندر. یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت میں پوری زمین کے اوپر نا علی وجہ الارض اگر اہل البیت کا کوئی ذکر کرنے والا ہے تو وہ یہ لوگ ہیں. یہ ان کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ اہل البیت کے لیے کیسے ان کے دل ان کے روتے ہیں. ان کے دل یہ جب اپنے سینوں کو مارتے ہیں تو آپ کبھی ان کو دیکھیے گا جی، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ بہت دکھی ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ کس طرح سے مظلومیت کے ساتھ ان کو لے جایا گیا اور کیا کچھ ان کے ساتھ وہ، یہ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ جذبات ان کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے موقع پر ان کے پھر یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے. تو خیر بہرحال اس کو ہم چاہے جائز کہیں ناجائز کہیں بدعت کہیں، لیکن یہ لوگ جو اپنی جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ اہل البیت کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو دیگر تو ہم لوگوں نے تو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں. ہم لوگوں نے تو یعنی اتنے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں کہ ابھی آپ خود دیکھیں کہ کیا ایسے علماء نہیں ہیں یہاں پر اسکالر سنیوں کے اندر جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں نا. بالکل. تو کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وجہ میں نے بتا دی ہے، بغض کے اندر کہتے ہیں. جی. تو یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھو، ان کے پاس آپ نہ جاؤ، اسی لیے منع کرتے ہیں سنی نوجوانوں کو. اچھا مفتی صاحب یہ تو بات ہو گئی. البتہ میری بھی ذہنیت یہی ہے کہ کوئی بھی سنی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ شیعہ ہو جائیں، بلکہ یہ حق سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر یہ حق ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. ایسا ہی ٹھیک ہے نا. اب ہمیں ان پر سوال اٹھانا چاہیے کہ بھی آپ منع کیوں کر رہے ہیں اس ذکر سے؟ ٹھیک ہے نا. منع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو اسی انداز سے پھر جب ان کے اوپر بات آتی ہے، ہمارے ایک ماموں ہے کل مجھے پکڑ کے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں فیس بک پہ فلانا ڈنگانا. مجھے کہنے لگے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اہل بیت پرچار کے محتاج ہیں؟ تو میں نے بولا اگر اہل بیت پرچار کے محتاج نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی بھی پرچار کے محتاج نہیں ہے. پھر تو تمہاری یہ جو جماعتیں ہیں جتنی، جن کے لیے تم دریاں بچھا رہے ہوتے ہو، جن کے لیے تم ماشاءاللہ تبلیغ پہ جا رہے ہو، تو یہ بھی تو پرچار کے محتاج نہیں ہے نا. تم جو ان کے جھنڈے اٹھاتے ہو، ان کے لیے نعرے لگاتے ہو، تمہارا ایک لیڈر جس کی زندگی اس نے اسلام کے لیے ماشاءاللہ کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن جو اہل البیت ہیں جنہوں نے دین پہنچایا ہے، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے ہیں، ان کا پرچار نہیں کرنا چاہیے. یعنی خطبہ حجۃ الوداع اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا پرچار کیا؟ کیا صحابہ کا پرچار کیا یا اہل البیت کا پرچار؟ قرآن اور اہل بیت کا. قرآن و اہل بیت کا پرچار کیا. حدیث ثقلین اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا نا کہ اس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. بالکل. میں تمہیں اپنے گھر والوں کے اندر کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں ان کے. یاد دلاتا ہوں تمہیں، ڈراتا نہیں ہوں. ڈراتا تو خوف کا لفظ ہوتا ہے نا. یاد دلاتا ہوں، اذکرکم اللہ، ذکر اللہ، اللہ یاد دلاتا ہوں کہ ہمیشہ تم یاد رکھنا کہ میرے جب بھی کوئی معاملہ کرو تو اہل البیت جب تمہارے سامنے آئے نا تو اللہ یاد آ جائے تمہیں. یہ اہل البیت وہ ہیں کہ تمہیں خدا ہمیشہ یاد رہنا چاہیے ان کے معاملے میں. مجھے بتائیں آج اگر ایک طرف کربلا بپا ہو جائے، آج ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع مل جائے، ہم سب کو، ہم سنی ہو یا شیعہ جو بھی،
ایک مرتبہ پھر سے کائنات زمانہ پیچھے پلٹ جائے اور کربلا بپا ہو جائے، خدا کی قسم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کدھر جائیں گے ہم؟ صحیح ہے؟ تو اللہ یاد دلایا رسول اللہ نے، مجھے یاد آنا چاہیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جانب یہ اہل البیت نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ جو عمر بن سعد ہے، شمر بن ذوالجوشن ہے، یا خولہ ہے، یا دوسرے ہیں، یا عمر بن سعد اور اسی طرح عبید اللہ بن زیاد، نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، بالکل ٹھیک ہے؟ وہیں سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہوتی، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حق کدھر ہے؟ حق کدھر ہے؟ اگر میں اسی بے شعوری کیفیت کے اندر جیتا رہوں کہ بھائی جو بھی ماشاءاللہ داڑھی والا ہو، جس نے بھی پگڑ لگائی ہوئی ہے، جو بھی داڑھی والا ہے، جو بھی اللہ اللہ کا نام لے رہا ہے، مسلمان خود کو کہہ رہا ہے، تو بس حق ادھر ہے، یہ ہے دین نے ایسا ہمیں پہنچایا ادھر۔ یہ تو وہ مذہبی شخص کہ جو زبان سے کلمہ بھی کہتا ہو اور اس بات کے اعتراف کرتا ہو کہ بھائی مجھے دین کی معرفت ہے، لیکن وہ اہل البیت کے معاملے میں آ کر اسے کوئی شعور نہ حاصل نہ ہو۔ اور وہ پیغمبر اسلام نے ایک حدیث کے ٹکڑے میں فانظرونی کیفا تخلفونی فی نہیں فانظروا کیفا تخلفونی فیہما، تخلفونی فیہما، تم کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ۔ تو اس کے بعد اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اہل البیت کی سوا کسی اور کی گارنٹی دی ہے رسول نے؟ کسی کے بھی اگر گارنٹی دی ہو کہ یہ حق پر ہمیشہ رہیں گے، کوئی بھی کائنات کا فرد جو اہل البیت کے علاوہ جس کی گارنٹی رسول نے دی ہو؟ کوئی نہیں ہے ہمارے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہم اصل سنیت کی طرف جائیں گے نا، جو ہمارے جو اصل اکابر اہل سنت ہیں، انہوں نے حق کھول کھول کے لکھ دیا۔ تمام جتنے بھی ہمارے جو اکابر ہیں، انہوں نے بخاری میں آپ دیکھ لیں، مسلم میں دیکھ لیں، جو اہل البیت کا حق ہے انہوں نے بیان کیا اسے۔ مفتی صاحب، جس طرح اہل سنت کی مقدسات ہے، بالکل اسی انداز سے تشیع کے بھی مقدسات ہیں، اور بالفاظ دیگر جو تشیع کے مقدسات ہیں وہ ہمارے بھی مقدسات ہیں، جیسے اہل بیت علیہ السلام ان کے مقدسات ہیں، وہ ہر باشعور اور پیغمبر کو ماننے والے سنیوں کے بھی مقدسات ہیں، علی ہمارے مقدسات ہیں، سید کائنات ہمارے مقدسات ہیں، بالکل اسی انداز سے خلفائے ثلاثہ بھی ہمارے مقدسات ہیں۔ تو اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہے، ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے، آپ کی رائے کیا ہے ان کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ میں ان کو صاحب ایمان مانتا ہوں، رسول اللہ کا جلیل القدر صحابی مانتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور جو ان کا سٹیٹس ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان ہوا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت ابوبکر، اسی لیے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں حضرت ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ جی، اس سے چند دن پہلے آپ کی پوسٹ بھی دیکھی کہ اتحاد کے لیے سب سے بڑی ضروری اور پہلی شرط یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ اور امہات المومنین کا احترام۔ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، ضرور ہونا چاہیے۔ میں خود یہ چاہتا ہوں، اختلاف ضرور ہے، جی، یعنی مجھے اختلاف ایسا نہیں ہے کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ان اصولوں کی بنیاد پر کہ جو ہمارے علماء اہل سنت نے کتابوں میں لکھی ہیں، جی، اور وہ روایات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلاً فدق کا واقعہ، میں سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کے ساتھ ہوں، میں اس موقف کے اندر، اس معاملے کے اندر حضرت زہرا کو حق پر مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا ہے، اور میرا جو منہج ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں روایت سے زیادہ قرآن کو محکم مانتا ہوں۔ بالکل، یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی اگر روایت بھی آ جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ روایت آپس میں میچ کرنے کی، اگر نہیں ہو رہی تو میں قرآن کو سب سے مقدم مانتا ہوں، بالکل، اور کسی شخصیت کی رائے، کسی کی، حتیٰ کہ احادیث بھی اگر ہمیں ملتی ہیں، اگر وہ قرآن کے ساتھ برابر ہے نا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ان حدیثوں کو ہم نہیں لیں گے۔ یہ میرا قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق ہے میرا، صرف زبان سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ جناب میں قرآن کو ماننے والا ہوں، بلکہ قرآن کے ساتھ آپ نے عمل بھی یہ کرنا ہے۔ بالکل، کہ قرآن کی جب آ جائے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہو، تو کسی بڑے سے بڑے لوگوں کا قول، کوئی بڑا سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ عالم ہو، مفتی ہو، مجتہد ہو، آج تو لوگ اپنے مجتہدین کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیتے، لوگ اپنے فقہا کی وجہ سے، واضح قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی واضح آیت ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مولوی صاحب کہتا ہے نہیں، اگر ایک مجلس میں آپ نے 3 طلاقیں دے دیں تو وہ بیوی جو ہے وہ
طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور طلاق بائنہ ہو جائے گی، مطلقہ ہو گئی. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے طلاق 2 مرتبہ، یعنی طلاق رجعی ہے. اور اسی طرح قرآن مجید نے جو باقاعدہ یہ کہا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ سورہ طلاق کے اندر، سورۃ طلاق سورۃ نمبر 65 کی آیت نمبر 2 ہے کہ تم 2 گواہ بناؤ طلاق کے وقت میں. مولوی صاحب کہتا ہے نہیں، ایک موقع پر اگر تم نے 5-6 بھی بول دیا تو 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کو پڑھ گئی. یہ اپنی عقل چلانا ہے قرآن کے مقابلے میں. اچھا، یہ جو مولوی ہے نا، یہ جو مولوی حضرات، یہ اپنے اکابر، ان کے اکابر نے لکھ دیا، ان کی مولویوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی نہیں اس طرح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں طلاقیں کیسے دی جاتی تھی؟ بھائی حضور کے زمانے میں بھی تو واقعات ہوتے ہوں گے نا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طلاق حسنہ یہ ہے طلاق سنہ. طلاق حسنہ کے میرے زبان سے ورڈ اس لیے نکل گیا، وہ نعمت البدعۃ الحسنہ، نعمت البدعۃ ہذہ، بدعت حسنہ سے نکلا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سنت طلاق یہ ہے کہ آپ ایک حیض میں، ایک طہر میں دیں، اس کے بعد ایک حیض گزرے گا، پھر ایک طہر میں دیں، پھر اس کے بعد حیض. رسول اللہ نے پورا طریقہ بیان کیا، صحابہ کو منتقل ہوا ہے. لیکن مولوی صاحب یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب اپنی بات، مولوی صاحب کی بات پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ پرسوں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تراویح کے بارے میں نا، تو آپ کو بھی سنا تھا، اور پھر انہی جوانوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی چھوٹی سی، سنیں نا، مفتی طارق، میں پڑھتا ہوں، میں نے تقریباً 10 سال تک قرآن کرتے ہیں نا، نہیں مطلب میں خود قرآن بھی میں نے سنایا ہے تراویح میں. حسنہ کر کے پڑھتے ہیں. اچھا ایک بات کرتا ہوں، مولوی صاحب کی بات کرتا ہوں، مولوی صاحب کی بات کرتا ہوں. اچھا ان لوگوں نے آپ کو بھی سنا تھا، اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک چھوٹی سی کلپ چلی تھی کہ بھئی یہ تو پیغمبر نے نہیں کیا، اسلام میں نہیں ہے، البتہ صحابہ کرام نے کیا، اس انداز سے ہم چلتے ہیں. تو میں نے، اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بولا میں کیا کہتا ہوں. اب اگر 160 سال کے اندر جہاں دیوبند یا بریل بنے ہیں، 160 سال کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، کوئی جماعت کے ساتھ کوئی بھی تراویح نہیں ہے، تو یہ عوام اٹھ کے مولویوں کو گریبانوں سے پکڑیں گے کہ بھئی آپ لوگ تو آج تک ہمیں 3 گھنٹے کھڑا کروایا، اب کیا ہوگا؟ تو آپ کی بات ٹھیک ہے نا کہ مولوی اپنی اس بات کو مطلب جگہ پہ رہنے کے لیے آپ کو برا بلا بھی کہیں گے، آپ کے اوپر فتوے بھی لگائیں گے. لیکن میں تراویح کا مخالف نہیں ہوں. آپ تو تراویح کا مخالف نہیں ہے، لیکن جس انداز سے، لیکن اس کو آپ کم از کم دیکھیں، بدعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بدعت کہہ دیا ہے، نعم البدعۃ ہذہ، حضرت عمر کہتے ہیں کیا ہی اچھی بدعت ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کہہ دیا ہے، صحیح بخاری کی روایت 2010، تو پھر آپ بھی بدعت کہہ کر اس کو کریں نا، آپ بھی اس کو تسلیم کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بدعت ہے، ہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اپنا موقف کہ وہ سابقون الاولون میں ہیں اور رضی اللہ عنہ ہے، رضی اللہ عنہ کے معاملے میں کسی کو ذرہ بھی گنجائش نہیں دوں گا، میرا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کے دل میں اس کا جو تعلقات ہیں وہ درست نہیں سمجھتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. جزاک اللہ. ہاں بالکل اسی انداز سے. لیکن میرے بھائی، لیکن دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو حق سچ کہنا چاہیے، مجھے کسی فرقے کا خوف نہیں ہے. میں تو اگر کبھی تکفیریوں کے خوف سے میں نے حق نہیں چھپایا ہے تو میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے جو صحابہ سے ان کو کوئی معاملات ہیں، خلفاء سے ان کو کوئی معاملات ہیں، ان کے خوف سے میں حق چھپا دوں گا؟ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ بھائی یہ تو اہل البیت کا اتنا ذکر کرتا ہے، شاید اس کے دل میں ان کا بھی بغض ہے، تو ایسا نہیں ہے. بالکل جزاک اللہ. کلیئر کٹ واضح 2 ٹوک لفظوں میں کہ خلفاء کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، اور امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن واللہ باللہ، جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جو ان کی عزت، حرمت، ان کا مقام جو میرے دل میں ہے، میں یعنی بسا اوقات میں کچھ دوست حضرات میرے سامنے گفتگو کرتے ہیں، میں ان کو روک دیتا ہوں. آپ کی جرأت کیسے ہو رہی ہے کہ آپ ام المؤمنین کے بارے میں یہ بات کریں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. جن کو علی نے قبول کر لیا، بالکل جن کے ساتھ مولا علی نے جو تعلقات رکھے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنی بات وہاں ڈالنے والا؟ ماشاءاللہ. میں یہی جو بعض لوگ آگے بڑھتے ہیں نا، جرأت دکھاتے ہیں، نہیں اب مثلاً تمہاری محبت اہل بیت تو قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم تو جناب وہ سیدہ کے قاتلوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہو. ارے بدبختو، امام علی علیہ السلام نے جب قبول کر لیا، ان کے ساتھ صلح کر لیے، بالکل مجھے بتائیں نا
کوئی ایک واقعہ بتائیں امام علی کا کہ امام علی علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی ہے. امام علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے؟ بالکل. کیا ان کے ادوار کے اندر امام نے تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی, ان کے ساتھ نہیں لڑے. ٹھیک ہے, آپ کو تو یہ جرت پیدا ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قاتلین تھے تو لہٰذا ان سے بغض رکھا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو یہ جرت پیدا نہیں ہو رہی. ان سے بڑے شیعہ کوئی تھے, ان سے بڑے کوئی تھے عمار بن یاسر. دیکھیں یار میں آپ کو پہلے میرے ایک دوست نے بھی یہ مثال دی, میں آپ کے سامنے آج لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ سادات ہیں ماشاءاللہ سے, ٹھیک ہے, آپ کی عزت و حرمت ہے, ایک مقام ہے آپ کا. بالکل. آپ کے علاقے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی آپ کی عزت و حرمت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ سے تعلق رکھنے والا شخص وہاں پر موجود ہے, وہ کیا کرے گا؟ مجھ سے محبت کرنے والا تو ضرور دفاع کرے گا میرا. آپ ایک سید ہیں. بالکل. آج کے اس دور کے اندر ہے جی, ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سید ہیں, بالکل, تم یہ کیا کر رہے ہو, تم ان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو. اور وہ جو سیدوں کی ماں ہیں, جدہ سادات, کیا بات ہے. آپ ان کے بارے میں ایک لمبی چوڑی آپ ادھر ادھر وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب ذہن بھی تسلیم نہیں کرتے نا البتہ. تو بہرحال یہ میں نے اس پہ کہا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, اس زمانے میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں معلوم ہوتا خدا کی قسم اتل پتل کر دیتے مدینہ کو, حقیقت, ٹھیک ہے, کہ کسی نے حسنین کی والدہ کے ساتھ یہ کیا ہے, عمار چھوڑتے اس کو. تو یہ بات ہے ساری. میں اس لیے میں کہتا ہوں ہاں مظلومیت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قائل, سیدہ زہرا البتول علیہ السلام, وہ اس دنیا سے ایسی حالت میں گئی ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 4240 کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان کو رات کی تاریکی میں دفنایا, رات کی تاریکی میں جنازہ پڑھایا, اور ولم یؤذن بہا ابا بکر, اور حضرت ابو بکر کو خبر دی. امام علی نے پڑھا. یہ ناسبی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا, کوئی نہیں پڑھایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے, امام علی نے پڑھایا. یہی بخاری کی روایت ہے, اور آنے کی اجازت بھی نہیں تھی. معاملات ہوئے ہیں. سیدہ زہرا 6 ماہ تک حیات رہی. ابن شہاب زہری کہتے ہیں, حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے, یہ زندگی بھر وہ جو فدق کا ایک گفتگو کی ہے نا حضرت ابوبکر سے, اس کے بعد کبھی زندگی بھر بات نہیں کی ہے. زندگی بھر اس معاملے میں کبھی بات نہیں کی ان سے, اس کے بعد کبھی بات نہیں کی ہے حضرت ابوبکر. البتہ شہادت کی جو باتیں آپ نے کہا, جو شہادت کی جو باتیں ہیں تو وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اسی طرح ماشاءاللہ آپ نے جو خلفائے ثلاثہ, پھر خصوصاً خلیفہ اول کے بارے میں اپنی اظہار رائے دکھائی, اور اسی انداز سے امہات المومنین کا ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا اچھے انداز سے, اور پھر اسی طرح جو دوسرے خلیفہ ثانی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ہمارے مقدسات یار. ام المومنین کے ساتھ جنگ جمل کے بعد امام علی نے کیا کیا؟ صلح ہو گئی. قرآن مجید نے جب ماں کہا ہے تو کیا آپ علی سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ علی جن کو قرآن ام المومنین کہہ رہا ہے ان کو وہ قیدی بنا لیں گے؟ نہ. اسی وجہ سے خوارج نے اعتراض کیا, لوگوں نے اعتراض کیا. امام علی علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو قیدی بنا لو؟ اور پھر امام علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اور اسی انداز سے عمار بن یاسر کے قصہ بغیر اس کے حوالے کے میں نے سنا ہے کہ میرے سامنے سے بھی گزرا ہے کہ اس نے امام حسن کو 94 سال کی عمر میں غالباً امام حسن کو ایک جوانی کی صورت میں اوپر بٹھایا, دکھا دیا کہ بھئی یہ حسن ہے, بخاری کی, اور پھر اس کے بعد کہا کہ اما عائشہ ہماری ماں ہے. بخاری کی روایت. ان کے اچھے انداز میں, الفاظ میں. یہ امام علی علیہ السلام نے جناب عمار یاسر اور جناب امام حسن علیہ السلام کو بھیجا تھا بصرہ کی جانب کہ جاؤ وہاں کے لوگوں کو تیار کرو. کوفہ بھی بھیجا, لوگ موٹیویٹ کرو تاکہ وہ ہمارے ساتھ آئیں. تو اس موقع پر امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار گئے تھے, تو مسجد میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, تو امام حسن کو اوپر بٹھایا جی, اور خود نیچے جو ہوتے ہیں نا جناب عمار نیچے بیٹھ گئے. مطلب ایک بتا دیا کہ ان کا جو مقام ہے وہ یہ ہے, حسنین کریم میں برابری نہیں ہے. بالکل مقام بتا دیا, برابری نہیں ہے, اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتے, اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتے. اور یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ عمار بن یاسر نے کیا سکھایا ہے اور ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں.
آج ہم اپنے پیر حضرات کے ساتھ کیا معاملات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. پیروں کی تاریخ وفات، وصال، زندگی، ڈیٹ آف برتھ، یہ سب چیزیں یاد ہوتی ہیں. بالکل. پوری جنتریاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، گھروں میں لگائی ہوتی ہیں. اہل البیت کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا. اہل البیت کی زندگی کیا ہے. جناب عمار وہ جنگ جمل کے موقع پہ کیا کہتے تھے؟ جناب عمار نشانی تھے حق اور باطل کی. یعنی لوگ صحابہ جب دیکھتے تھے نا، وہ کہتے تھے عمار اس سائڈ پر ہیں تو صحابہ اس سائڈ. بالکل. بدری صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ عمار ان کے لیے اسوہ ہے. عمار جو شخصیت ہے نا عمار، اسی لیے جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد حضرت عمار ان کے پاس گئے. طبری کی روایت ہے اور صحیح سند روایت ہے. ان کے پاس گئے اور کہا کہ ام المومنین، وہ کیا ہوا کہ قرآن مجید میں جو آپ سے وعدہ لیا گیا ہے وقرن فی بیوتکن، کہ تم گھروں میں ٹکی رہو، آپ نے اس کا کیا پاس رکھا؟ یہ جو وعدہ آپ سے کیا گیا تھا. تو ام المومنین نے کہا کہ کیا یہ ابو الیقظان ہے؟ تو جناب عمار نے کہا ہاں ابو الیقظان میں عمار ہوں. کہا کہ خدا کی قسم یہی بات صرف عمار کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کہ عمار سر سے پیر تک وہ ایمان سے بھرا ہوا. جناب ام المومنین یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو حق کی بات کر رہے ہیں نا، جس کو اللہ نے یہ جرت دی ہے کہ جس کی زبان پر حق بول رہے ہیں، وہ عمار بن یاسر ہے، وہ جناب عمار رضی اللہ عنہ. تو میں تو صرف یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم اہل البیت کو پہچانیں، اور اہل البیت کی جیسی پہچان ہوگی جس شخص کو شاہ صاحب، تو وہ شخص تقویت سے بھی نکلے گا، اس کے اندر اچھی باتیں بھی آئیں گی، وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، معاشرے کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی، اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور دوسروں کو بھی اچھا بنانا چاہیے. بالکل. مفتی صاحب جزاک اللہ. مجھے بھی ایک سوچ اور اچھا، کچھ سوالات میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. آپ کی اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ سوال کروں. پہلا تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی تعلیم کے بارے میں ذرا بتائیں، اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں کہ کہاں پیدا ہوئے آپ، کس طرح آپ کی زندگی گزری ہے، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، کتنی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، کن اساتذہ سے پڑھا ہے آپ نے، کس فرقے میں آپ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، تو ہماری تو تعلیم کا جو سلسلہ ہے، بچپنی میں جو ہم نے حفظ جو میں نے کیا ہے وہ اپنے ہی گاؤں کے مدرسے میں کیا. اچھا. پھر اس کے بعد 2004 میں کراچی آیا. سخی حسن ڈاکخانے میں ایک مدرسہ بتھا، ڈاکخانے کے اندر ہے، ڈاکخانے کے پاس ایک مشہور علاقہ سخی حسن ڈاکخانہ، کراچی میں، کراچی نارتھ ناظم آباد میں بتھا. میں نے 7 سال وہاں پڑھا. 7 سال رابعہ تک میں نے وہاں پڑھا. پھر اس کے بعد یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ؟ نہیں، حفظ تو میں نے 2004 سے پہلے کی تھی. 2004 میں جب کراچی آیا، اعدادی اول، اعدادی دوم، اعدادی سوم جو انداز ہے، رابعہ تک میں نے ادھر پڑھا. متوسطہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ. بالکل. ثانی. پھر اس کے بعد جو ہے نا 2 سال میں نے 2 سال میں نے پھر سادسہ اور خامسہ 2 درجے میں نے مفتی نعیم صاحب کے پاس، مفتی نعیم جو بنوریا والے، جی بنوریا والے، اس کی شاخ میں پڑھے. پھر اس کے بعد میری طبیعت ذرا ناساز تھی. دورہ میں نے سید غلام نبی شاہ صاحب تھے. اچھا، یہ دورہ کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ اکثر لوگ دورہ کے بارے میں نہیں جانتے کہ مدرسے میں دورہ کیا ہوتا ہے. دورہ یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی جب آخری سال ہوتا ہے اس میں جو سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہے، اور دورہ حدیث، ہاں سابعہ اور دورہ حدیث، جہاں ہمیں سیاہ ستہ جو 6 کتابیں حدیث مبارکہ کی اہل سنت کی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہے. یہی دورہ ہوتا ہے. پھر دورے کے بعد دورے کو کہتے تھے چکر الحدیث. جی. تو اس کے بعد تقریباً چکر ہی دیتے ہیں، کچھ ابواب بھی پڑھاتے ہیں، اور تو اس میں تو زیادہ تو نہیں پڑھاتے. تو بہت ساری باتیں ابھی جب ہم سمجھ میں آ رہی تھی تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس دن چھٹی پہ تھے یا کیا ہو گیا. جیسے بخاری کے اندر جیسے آپ اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ ہم جب ابھی پڑھتا ہوں میں، یا میں دیکھتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ اس دن میں کہیں چھٹی پہ تو نہیں تھا. نہیں، وہ پڑھاتے نہیں ہیں. اچھا. یہی کتابیں تو یہی ہیں، کیسے نہیں پڑھاتا وہ تو. قبلہ کتابیں تو یہی ہیں، پوری تو نہیں پڑھاتے ہیں نا. جی. ایک تو کتابیں لمبی ہوتی ہیں اور پھر لمبی ہونے کے ساتھ 7,000 حدیثیں ہیں، 7,000 تو پھر سال میں پورا کرنا پڑتا ہے. ایک بات بھی وہ اس لیے منتخب ابواب. چلیں. اچھا. پھر اس کے بعد تبلیغی جماعت میں، پھر میں تو آپ کو پتہ ہے میں سپاہ صحابہ میں تھا اور تقریباً 10 سال اسی جماعت کے ساتھ منسلک رہا. جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام، ہمارے دیوبند کے اندر جمعیت علماء اسلام ہیں، سپاہ صحابہ ہیں، اور یہ ان کی 2 چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں.
اب تو میرے خیال سے اشاعت التوحید و سنت والے ہیں پنچپیری جن کو وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی بہت پرانی ہے، نہیں وہ بھی اپنے آپ کو دیوبند میں ہی شمار کرتے ہیں، وہ جماعتیں ہیں. البتہ میں سپاہی صحابہ میں تھا، پھر اس کے بعد 2018 میں میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ سال لگائے پورے پاکستان کے اندر. پورے پاکستان کے اندر. اور پھر ہمارا علماء کرام کا جو انداز ہوتا ہے نا، ان کے ہاں یہ ترتیب ہوتی کہ وہ ہر مہینے کے ہر تشکیل کے بعد واپس رائے بند آ جاتے ہیں. اس پورے سال کے اندر وہ گھر نہیں آتا، رائے بند آیا جاتے ہیں. البتہ جو عوام ہوتی ہے نا، عوام تبلیغی جماعت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 مہینے مسلسل ان کی ایک ہی تشکیل ہوتی ہے. تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مطلب ایک پٹی دی جاتی ہے، ایک جماعت بنا کے 10-12 جتنے بھی ہوتی ہے، 8 مہینے مسلسل چلتی ہے پورے پاکستان کے اندر. ہر مسجد میں 2 دن گزارتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو تھوڑی آسانی تھی کہ جب بندہ 30 دن یا 25 دن کی تشکیل کر کے آئیں تو پھر 1-2 دن جو ہے نا وہ ہم بزرگوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں، پھر اس کے بعد نئی تشکیل کر ایک وقت پاس ہو جاتا ہے. 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ سال لگائے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے اسکول میں تقریباً 4 سال میں. کیا اس میں زیادہ کیا باتیں آپ لوگوں کو بتاتے تھے تبلیغی جماعت میں جا کے؟ فضائل اعمال. اچھا. اور فضائل صدقات. کیا ہے اس میں فضائل اعمال میں؟ فضائل اعمال کے اندر پہلے حصے کے اندر جیسے قرآن کریم کے بارے میں ان کے فضائل، پھر اس کے بعد نماز کے فضائل، پھر اسی طرح جو ہے نا رمضان کے فضائل، پھر یہی ہوتا ہے فضائل اعمال کے اندر. فضائل درود شریف بھی تھی اس میں سے نکالا ہے. جی فضائل درود شریف ہے تو حضور کی محبت تھی، وہ نکال دیا نا وہ حصہ. نہیں اب تو ہیں، ابھی نہیں، بہت ساری حدیث تو ملتی ہیں البتہ نہیں، لیکن وہ پورا ایک حصہ نکالا ہے انہوں نے. وہ حصہ تو نہیں ہے اس میں. وہ کیوں نکالا ہے؟ میرے پاس پرانی والی رکھی ہے گھر میں ماشاءاللہ، جو اتنی موٹی تھی. اس کے آخری جو حصہ تھا نا وہ فضائل درود شریف ہے. اچھا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ گھروں میں داخل ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. مولانا شیخ الحدیث زکریا انصاری رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے، بڑے بہترین جید عالم ہیں. اچھا. اور انہوں نے وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ جس کی یہ لکھی ہوئی ہے. جی یہ انہی کی ہے. اچھا. شیخ زکریا صاحب کی. اچھا. اور ان کی کتاب ہے عجز المسالک. اچھا. معطا کی شرح ہے، عربی میں بیروت سے چھپتی ہے یہ. ماشاءاللہ. بڑے بہترین عالم تھے یہ. لیکن انہوں نے فضائل درود شریف لکھی ہے اور وہ تبلیغیوں نے نکال دی ہے. اچھا. تبلیغیوں نے. اچھا. ان تبلیغی جماعت والوں نے درود شریف کا جو حصہ تھا نا وہ نکال دیا. تو میں نے ایک سے پوچھا بھائی آپ نے، یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ بھئی ایسی کوئی جی حصہ تھا وہ نکالا گیا. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کون سا حصہ تھا. جی اس کے آخر میں حصہ تھا. اچھا. اس کے آخر میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا فضائل رمضان، فضائل زکوٰۃ، فضائل، اور آخر میں آپ جو ابھی جو فضل اعمال ہے اس میں فضائل دعوت تبلیغ ہے آخر میں. تو وہ درود شریف کیوں نکالا ہے؟ اچھا. درود شریف کیسے نکال سکتے؟ واللہ نکالا ہے، فضائل درود شریف نکالا ہے. اچھا. پورا ایک چیپٹر پورے جو صفحات ہیں وہ نکالے ہیں. 150 صفحات ہوں گے یا 100 صفحات ہوں گے. 100 صفحات بھی تو بہت زیادہ. یعنی ایک صفحہ نکال دیں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نا. بھائی تبلیغیوں نے پورے یہ چیپٹر ہی نکال دیا. ہم تو معتدل لوگ ہیں. کیوں نکالا ہے؟ اعتدال والے. تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں ہم لوگ سفر پہ لیے جاتے تھے نا تو وہ کتاب بہت بھاری ہوتی تھی. اچھا. بھاری ہونے کی وجہ سے ہم اتنے بڑے بڑے بستر اٹھاتے ہیں تو 100 صفحے. میں نے کہا ایک لوٹا کم کر دیتے آپ، ایک لوٹا کم کر دیتے آپ، ایک بینگن کم کر دیتے. نہیں وہ تو جہاں جاتے ہیں تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں سبزی لے کے جاتے ہیں، بینگن سے مراد سبزیاں لے کے، مطلب سخت علاقے ہوتے ہیں جہاں وہاں پھر کچھ ملتا نہیں ہے تو پھر یہ تو سبزیاں وغیرہ. ہاں ہم تو پورے یہ سب اٹھا تو 10 دن کی راشن لے کے جاتے تھے. ہاں تو یہ تو کم کر دیتے نا، کیوں بھائی ساتھ میں لے کے جاتے. اچھا. درود شریف کی فضیلت کے اوپر مبنی مشتمل پورا باب نکال دیا. اچھا. بہت دکھ ہوا مجھے. اسی دن سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی جماعت ہے. نہیں یہ فراڈ مفتی صاحب بہت بڑی جماعت ہے پورے پاکستان کے اندر. میرے خیال سے پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے. دیکھیں بڑی جماعت، بڑے افراد بھلے ہوں، وہ وشوا ہندو پریشد والے بھی بہت بڑے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. BJP والے بھی بڑے ہیں. بڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے درود شریف کی فضیلت کا باب کیوں نکالا؟ مجھے اس کا جواب میں انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ. اس وقت میں بزرگوں سے پوچھوں گا. مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے اس وقت میں، انہوں نے اس پر ایک لفظ نہیں بولا. طارق جمیل صاحب اگر سن رہے ہوں، انہوں نے اس پر ایک لفظ نہیں بولا، اور ان کو چاہیے کہ آج اس کے اوپر بات کریں. ہم کریں گے بات انشاءاللہ. کہ آپ نے فضائل درود شریف والا حصہ کیوں نکالا ہے؟ اور شیخ زکریا انصاری کی کتاب نہیں ہے جو ابھی فضائل اعمال پڑھاتے ہیں، اوریجنل نہیں ہے، یہ تحریف کی ہے نا. یہی ان مولویوں کا طریقہ ہے
یہ تحریف کرتے ہیں اپنے اکابر، یہ اپنے اکابر کی چیزوں میں انہوں نے تحریف کی، بگاڑ پیدا کیا. اگر میں غلط بول رہا ہوں نا، یہ کیمرے کے اوپر بول رہا ہوں، کوئی شخص جھٹلا کے بتا دے کہ نہیں بھائی ہمارے بزرگوں نے نہیں نکالا ہے اس کو، تو انشاءاللہ ہم دیکھ کے آپ کو ضرور جواب دیں گے کہ بھئی نکالا ہے یا نہیں نکالا. اگر نکالا ہے تو کیوں نکالا. آپ کا بھی فرض بنے گا کہ آپ ان تک بھی بات پہنچائیں گے اور اس پہ ویڈیو بھی بنائیں گے. چلیں آگے چلیں. پھر اس کے بعد ہم نے جہاں مدرسے میں نے تقریباً خامسہ میں احادیث مبارکہ کی کتابیں پڑھاتا رہا 1 سال، اور 4 سال میں کالج میں اردو اور اسلامیات پڑھاتا رہا تورغر کے اندر ہمارے علاقے میں. اس کے بعد حالات کے مطابق پھر ہم باہر نکلے اور وہاں پر کمپنی میں کہیں جاب کرتا تھا. اب انشاءاللہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کہ میں نے پرائمری اپنے گھر کے اندر اسکول، ہمارے 150 گھر ہیں، 150 گھروں کے اندر پرائمری اسکول نہیں ہے. تو میں نے کوشش کی کہ بچوں کو کچھ تعلیم، اور میری بھی اٹک بیٹک گھر میں مصروفیت بنی. اٹھنا بیٹھنا اٹک بیٹھنا. جی. تو ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ بس کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد امت کا کام ہو کچھ بہترین. میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سید جواد نقوی صاحب کے پاس بھی ان کے ادارے جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کو ایک شیعہ عالم کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے. ابھی گزشتہ دنوں آپ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ ان کے پاس بھی آپ گئے، جواد نقوی صاحب کے حفظہ اللہ کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، دیگر علماء کے پاس بھی. تو یہ اچھا ہے، یہ آپ نے جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ مدارس کے اندر تو یہ سب کچھ نہیں بتایا جاتا نا، نہیں بتایا جاتا. شیعہ کے حوالے سے خاص ذہن ہے. کبھی آپ کو مدرسے میں کبھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کافر ہوتے ہیں؟ تو میں خود جماعت میں تھا، سپاہی صحابہ میں. تو نہیں تو آپ جماعت میں کیسے، آپ تو مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے نا. نہیں تو شروع میں ایک ترتیب، یہ پولیٹیکل جماعت کا آپ کیسے بنے؟ جیسے مدرسے میں آپ ہوتے تو نا طلباء کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا، کہ کوئی جمعیت علماء اسلام میں ہے، کوئی سپاہی صحابہ میں ہے. یہی جماعتیں جو ابھی تنظیمیں کام کرتی ہیں مدارس میں بھی کام کرتی ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں علماء کرام. یہ جو جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ، علامہ صاحب فلانا، تو یہ مولانا جب ہوتا ہے یہ مدرسوں سے تو آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ گھر میں تو مولوی نہیں بنتا نا. تو یہ ترتیب تو وہاں تھی. تو صحابہ کرام کا سپاہی تو آج بھی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ. البتہ غصہ آتا تھا آپ کو کہ شیعہ مل جائے تو؟ مجھ سے تو اتنی کمیاں ہو گئی کہ میرے اپنے ماموں کے ساتھ بھی لڑ پڑا ایک دن. اچھا. اس لیے کہ وہ یزید لعنت اللہ کے بارے میں میں یہی کہتا تھا کہ 300 صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، تو تم آپ کہتے تھے یزید کی اچھائیاں کرتے تھے؟ واللہ میں نے یہی کہا کہ 300 صحابہ کرام نے بیعت کی، تم کون ہوتے ہو یزید کو برا بلا کہنے والا. تو پھر وہ مشہور جملہ مودودی صاحب نے کہا کہ بھئی ایسے صحابہ تو نہیں ہو سکتے جو یزید کی بیعت کرے امام حسین کو چھوڑ کے. پھر وہ مودودی رحمۃ اللہ نے ایک سوال پوچھا نا، میں یہی ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تم لوگوں نے یزید کی بیعت امام حسین کو چھوڑ کے یزید کی بیعت کیسی کی؟ تو سختی تو ذہن میں بہت زیادہ تھی. یعنی اتنے آپ متشدد تھے کہ آپ یزید کو بھی آپ اچھا کہتے تھے؟ نا تو میں مانسیرہ تھا. مانسیرہ میں وہاں تشیع کا کوئی جلوس یا ترتیب نہیں ہے. شروع سے آپس میں ایک باتیں ہوئی ہے نا، لیکن وہ نہیں نکالتے ہیں خوف کی وجہ سے. خوف نہیں، ایک مطلب عوام اہل سنت اور تشیع کی بات ایران میں بھی نہیں نکالتے وہ کوئی. اچھا مطلب ایک بات ہو گئی ہے کہ بھئی اس کے لیے تو میں ابھی ہم سپاہی صحابہ والے میں نے 3 سال مسلسل وہاں امام گاؤں کے باہر ہم کھڑے رہتے تھے محرم میں، کبھی باہر نہ نکلے. اچھا جی، کہ باہر نہیں آنے چاہیے. پھر میں ایک مرتبہ خود اسی ایک امام بارگاہ میں گیا. وہاں جو شاہ صاحب تھے اس نے میرا ماتھا چوما، کہنے لگے کہ بھئی آپ نے تو یہاں مجھے باہر جانے نہیں دیا، آج اندر آ گئے. وہ کسی پاسپورٹ کے حوالے سے میں گیا تھا. تو پھر امام بارگاہ بھی دیکھا کہ امام بارگاہ بھی ایسا ہوتا ہے. کب دیکھی آپ نے پہلی مرتبہ زندگی میں؟ یہ امام بارگاہ میں نے پہلی بار پچھلے سال دیکھا ہے اندر سے. 2024 میں دیکھی ہے؟ 2024 میں امام بارگاہ اندر سے. پوری زمانہ طالب علمی میں آپ نے نہیں دیکھی امام بارگاہ؟ کبھی نہیں گئے. اور نفرت رکھتے تھے؟ نفرت تو کیا، وہ راستے سے گزرتے ہوئے بھی گالیاں بکتے تھے. لیکن یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی کو جانتا نہ اور اس سے نفرت رکھے؟ مطلب وہ تو خود نہ جانتا ہوئے ذہناً تو تیار کیا جاتا ہے نا. آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ دیکھو نا، آپ سے کتنے لوگ ناواقف ہیں، آپ کو گالیاں بکتے ہیں. وہ ایک بات، اگر آپ ناراض نہ ہو، ہم دونوں اسلام آباد میں تھے، کسی نے آپ کو ماں کی گالی دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ شاہ صاحب میری وہ ماں جو پٹھان ہے سیدھی سادھی، اس نے کیا کیا، ان کو گالی دینے کی ضرورت. اب آپ ان کو نہیں پتہ کہ آپ کیسے آدمی ہیں. میں آپ کو جانتا ہوں، تب تو آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، آپ میرا خاطر رکھتے ہیں.
اسی انداز سے جو قریب نہیں آتے اور قریب آتے ہوئے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے. آپ کو نہیں دیتے ماں بہن کی گالیاں؟ دیتے ہیں. پھر تو آپ کو نہیں جانتے پھر بھی گالی کیوں دیتے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. تو اب الحمدللہ جو عقیدہ میرا ہے دیوبند کا ابھی بھی الحمدللہ دیکھیں اچھی بات ہے. نہیں بدلنا، اپنی ضمیر کو بیچنا اور پھر خصوصاً اپنے عقیدے کو بدلنا، یہ تو میرے خیال سے یہ ایمان نہیں ہے، بے ایمانی کی بات ہے. اور میرا تو رویہ یہ ہے کہ جہاں بھی اہل بیت ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہے نا. بالکل دیوبندیت، سنیت، بریلویت، شیعت، اہل البیت ایمان ہے. بالکل. میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا، قرآن مجید میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں جب قرآن کی کوئی بھی آیت جب آمنو والا پڑھتا ہوں نا، آمنو والا یا السابقون الاولون، تو میرے سامنے علی اور آل علی ہوتے ہیں علیہم السلام. اہل البیت ہوتے ہیں میرے سامنے. یہ میں ان کو ایمان سمجھتا ہوں. ایمان بعض اوقات میں کہتا ہوں کوئی عقیدہ وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتا، ایمان سب سے ٹاپ پر ہے. کچھ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. مفتی صاحب ابھی چند دنوں ہمارے علاقے کے مولوی میرے خلاف ہو گئے نا کہ بھئی یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ دیوبند کا دفاع نہیں کرتا. اچھا. میں نے کہا دیوبند 150 دفاع ان ہستیوں کا کرو جو 1400 سال سے ہم یہاں سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے. ہاں. تو میں نے کہا دیوبندیوں کا دفاع کریں گے جہاں ضرورت پڑے گی. البتہ دیوبندیوں میں اگر ایسی کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہم تو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ہو دیوبندی ضروری تو نہیں ہے. پرسوں میں نے شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے بھی یہی کہا. میں نے کہا آپ کے جو رہبر ہیں یا جو بھی ہیں، بعض باتیں میں نے اپنی ذاتی ہمارے سادات کی ایک بات ہے کوفہ سیدہ، اس پہ میں نے بات کی. میں نے بولا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ بھئی بہت ساری چیزیں ہمارے مسلم شریف کے اندر، ہمارے احادیث کے اندر ہیں، سیاہ ستہ کے اندر، جیسے ابوین مصطفیٰ، ابوین کریمین مصطفیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے. میں نے بولا اس حدیث کو میں دیکھتا بالکل نہیں ہوں، مانتا نہیں ہوں. جو چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد یا ان کی اولاد کی ذرا سی بھی توہین کی سبب بنتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، چاہے وہ میرے استاد نے، میرے باپ نے کیوں نہیں لکھی ہو. یہی بات ہے نا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن البتہ بعض چیزیں وہ غلط ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. تو اسی انداز سے میں نے ان کو یہی کہا کہ ہم دیوبند کا دفاع کریں گے جہاں ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے نا. البتہ اگر آپ کہیں کہ بھئی آپ ایک جگہ دفاع کرو، جیسے لال مسجد کے اندر ابھی یزید کو رحمۃ اللہ رضی اللہ وہ کہہ رہے ہم نسلاً کرتے ہیں، وہ بھی دیوبندی ہے، تو ہم تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. بہترین. اچھا بندیالوی صاحب ہے جو ہمارے، تکفیر نہیں کر سکتے آپ. نہیں میں تکفیر نہیں، وہ جو تکفیر نہیں، وہ جو ان کا دفاع کرتا ہے یزید کا، تو میں کیا، میں بولتا ہوں میں دیوبندی، اس نے کہہ دیا میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں تو اسے لیکن یہ بات آپ نے اسکپ کر دی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ میں تبدیلی کیسے آئی. تبدیلی کیوں نہیں بتاتا؟ یہ راز کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، راز پچھلی ملاقات میں بھی آپ نے نہیں بتایا کہ آخر یہ سید طیب شاہ صاحب آخر وہ جو کہتا تھا کہ بھائی شیعہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، میں ان کو جلوس نہیں کرنے دوں گا، کافر ہے شیعہ، دیواروں پہ جا کے چوکنگ بھی کرتے تھے، آپ مجھے پتہ چلا ہے. تو جو اتنی یہ سب باتیں مجھے پتہ چلی ہیں آپ کے بارے میں، اور یہ آپ نے مجھے نہیں بتائی ہیں، لیکن معلوم ہوئی ہے مجھے. بہت سارے وجوہات ہیں مجھے صاحب، بہت ساری وجوہات ہیں. ادھر سے آپ اتنا ماشاءاللہ یہ سفر آپ نے طے کیا، ابھی آپ شیعہ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، اہل التشیع کے ساتھ، تو کیسے چینج کیسے آیا؟ بس بہت سارے اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ آپ کو مختصر ایک ہی وجہ بتا دیتا ہوں کہ میں جب 2018 تبلیغ میں تھا نا، ہمارے جماعت میں کچھ علماء کرام بھی تھے. میں نے جہاں وہاں اہل بیت کا تذکرہ کیا تو ایک نے کہا کہ ہمارے مدرسے میں شیخ الحدیث نے یہی کہا کہ علی کا کیا دور تھا، اس میں تو سارے فسادات تھے. ایک لفظ میرے لیے تبدیلی کی سبب بنی. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خلیفہ چہارم، حضور کا بھائی، اور پھر امام الاولیاء، ان کے دور کے بارے میں کوئی آج کا بندہ اس انداز سے بات کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے کتابیں دیکھی، پھر اس کے بعد ہمیں علی کے فضائل ملے. پھر اس کے بعد میں ایک سوال آپ کا بنتا ہے، لیکن اس سوال کے بغیر اگر میں آپ کو جواب دوں، یہ تقریباً رمضان سے پہلے میں نے ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھی مانسیرہ کے اندر. تو ایک سفید ریش وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا. بندے کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ ان سے پوچھوں. میرے ساتھ بیٹھ گئے تو میں نے بولا چچا ایک بات بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لی. میں نے بولا کب سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ 2 سال ہو گئے. سفید ریش ہو کے 2 سال ہو گئے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے.
میں نے بولا ہاتھ کھولنے کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ کہہ رہا شاہ صاحب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے بولا نہیں. بولے آپ لوگوں کا تعصب اہل بیت کے ساتھ. اور پھر مجھے ایک ویڈیو اس وقت ذہن میں اور سامنے بھی گزری کہ ایک مولوی بیان کرتا ہے اور بیان میں بولتا ہے کہ بھئی ایک نیا ڈرامہ ہے کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ کاظم علی، فضل علی اور طیب علی، کہ بھئی ایک چیز بنی ہے. تم لوگ جو ہے نا علی علی کیوں رکھتے ہو؟ تم تو شیعت کی طرف گئے ہو. اب اس مولوی کو یہ نہیں پتہ کہ علی کون ہے. استغفر اللہ. اور یہ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو بھی دکھا دوں گا، آپ بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ میں خود بھی بات کروں گا. اب یہ بتائیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے تسنن کی، وہ جب اس مولوی کی باتیں سنیں گے اور وہاں سے پھر اہل تشیع کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت دیکھیں گے، خدا کی قسم وہ جائیں گے. صحیح ہے، جائیں گے. اچھا، اور دوسری بات یہی تو میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اپنی کیوں یہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو ان کی نفرت کے اندر. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ لوگ اس بات کو، آپ کا نوجوان آپ سے متنفر ہو جائے گا، لیکن یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. یہ پھر بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، تکفیر کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. بھئی آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کو تشدد رکھو گے نا، یہ وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ ڈرا کر لوگوں کے عقیدے بدل دیا کرتے تھے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. حقیقت اس میں ڈرا کر لوگوں کے نظریات کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اس میں آپ کو ان کی سہولیات دینی پڑیں گی. آپ نے لوگوں کو وہ حقائق بتانے ہوں گے کہ جو کتابوں کے اندر لکھے. نہیں بتائیں گے تو معذرت چاہتا ہوں میں. سنی نوجوان آپ سے متنفر ہوگا، اسے اگر نظر آئے گی یہ بات. مثلا آج کوئی مولوی، یہ بڑے سے بڑے تکفیری تھوڑے تھوڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، ماشاء اللہ لبرل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لبرل نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، ان کو پتہ چل گیا، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی ہماری وہ نفرت والی پالیسی اب نہیں چل سکتی. بالکل حقیقت. تو بدلیں اپنے آپ کو، پالیسی بدلیں. تو اچھا، تو یہ آپ کی وجہ تھی مطلب تبدیلی کی. اور اب مجھے بتائیں کہ پہلے تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اب سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب، ایک اور سوال کے ایک جواب بنتا ہے یہ کہ اب میں شیعوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوں. ہاں، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جس طرح ہم صحابہ کرام کی تکفیر کو حرام سمجھتا ہے، بالکل اسی انداز سے عام شیعہ، عام مسلمان کی بھی تکفیر کو حرام سمجھتے ہیں. سمجھ گئے نا کہ جس طرح مجھے تکفیری بہت برے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اور پھر اسی انداز سے میں ایک تسنن سنی ہو کر بھی جو ہمارے مقدسات کی تکفیر کرتے ہیں ان کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہوں جو نظر میری ان تکفیریوں پہ پڑتی. کفر کی ایک وجہ ہونی چاہیے نا. آمنت باللہ و ملائکتی، ایمانیات ہے نا. اگر شیعہ نہیں، اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کریں گے پھر آپ کو تب ہم کافر کہیں گے. جب ایمانیات کا آپ انکار نہیں کرتے تو ہم ایسے انداز سے آپ کو کافر نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کافر نعرے لگانے سے یہ فساد بنتا ہے، گڑتا نہیں ہے. یہ آگے فساد بنے گا. اور میں اکثر شیعہ نہیں، جو روافض ہوتے ہیں، روافض، وہ صحابہ کرام کی ضرور تبرہ بھی کرتے ہیں، ان کی توہین بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں کرتے تو ہم دکھائیں گے ان کو. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ بھی یہ بنتی ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ کٹمل ہیں، کافر ہیں، فلانا ہے، زندیق ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو پھر آپ کو بھی نہیں، پھر آپ کے آباء و اجداد کو، صحابہ کرام کو بھی آپ کی وجہ سے کہنا پڑتا ہے ان کو. پھر یہ میں نے دیکھا ہے. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تکفیر نہیں ہونی چاہیے عام بندے کی، تو صحابہ کی بھی نہیں ہونی چاہیے. صحابہ بدر جولا یہ کہتا آپ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کبھی ان کی طرف سے کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے تکلیف اس لیے محسوس نہیں ہوگی اور نہیں ہونے ہوگی کہ میری جو گریبان ہے خدا کے سامنے صاف ہے. جب میں خدا کا مجرم نہیں ہوں تو پھر کسی کا بھی مجرم نہیں ہوں. خدا کا مجرم میں تب بنوں گا کہ میں نعوذ باللہ کسی صحابی کی یا کسی اہل بیت علیہ السلام کی کسی ہستی کی ان کی توہین کروں گا تو میں خدا کا مجرم بنوں گا. پھر ان تکفیریوں کا مجرم تب ہوں گا. لیکن میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں کہ میں خدا کا مجرم نہیں ہوں تو میں کسی کا بھی مجرم نہیں ہوں. البتہ گالیاں، فلانا ڈنگانا، تو فون بھی کبھی کبھی، یہ تو عام باتیں ہیں. جب وقت
آئے گا سامنے ایک دوسرے کے بیٹھیں گے تو پھر آگے بات ہوگی. چند دنوں پہلے مجھے بڑا چنار سے ایک مرتبہ کسی کی کال آئی کہ بھئی آپ سید ہیں. میں نے بولا ہاں. فلانا بات کر رہے ہیں. میں نے بولا ہاں. بولتے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا. میں نے بولا کیوں بھائی؟ بولتے آپ شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میں نے بولا میں لڑکی تو نہیں ہوں کہ گھر میں بیٹھوں, میرے ساتھ جو بھی بیٹھے گا ان کے ساتھ بیٹھوں گا. میں نے بولا بولتے میں بھی سید ہوں. میں نے بولا آپ کس امام کی اولاد میں سے؟ جس طرح امام نقی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ نقوی ہیں, امام موسیٰ کاظم کی جو اولاد ہے وہ کاظمی سید ہے. بولتے ہمارے امام تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت عمر ہے اور یہ سارے ہمارے امام ہیں. میں نے بولا ائمہ اہل بیت کی بات کرتا ہوں, جو 12 ائمہ اہل بیت ہیں. وہ کہنے لگے یہ تو میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا. میں نے بولا آپ اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں اور مجھے ڈراتے بھی ہیں, دھمکاتے بھی ہیں, اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ گھر بھی آؤں گا, یہ بھی کروں گا. اور میں نے جب آپ سے یہ پوچھا آپ کون سے سید ہیں تو آپ کے امام بہت سارے ہو گئے. تو اس طرح دھمکیاں فلانا ڈنگانا, لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ تو جب آپ اتحاد کی بات کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جوڑنے کی بات کریں گے تو یہ تکلیفات تو ہوتی ہیں. تکفیر کا خاتمہ کیسے ممکن ہے پاکستان میں؟ مفتی صاحب بہت بڑا سوال ہے. قبلہ میں یہ چاہتا ہوں ہم مل کر یہ جو تکفیر ہے نا جی اس کے خاتمے کے لیے کام کریں, اس کے خاتمے پہ بات کریں. بالکل. یہ کسی کو کافر قرار دینا ساری برائیوں بھی جڑ گئی ہے. آج آپ دیکھ لینا کہ وطن عزیز مشکلات کا شکار ہے. بالکل بہت زیادہ. فتنۃ الخوارج جو ہے وہ عوام کو بھی قتل کر رہا ہے, نہتے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے, بچے عورتیں بوڑھے کوئی اس سے محفوظ نہیں رہا. جوان ٹرین کو ابھی نشانہ بنایا گیا. جی. ایک طرف باغیوں کا سامنے, دوسری طرف سے فتنۃ الخوارج کا. جی. پاک فوج ان سے نبردآزما ہو رہی ہے, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے جوان دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, وطن کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں. ایک طبقہ پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان میں خلیج ڈالے. ایسے میں شاہ صاحب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو خارجیت ہے یہ اصل اس کی بنیاد تو تکفیریت ہے نا. انہوں نے امام علی کو کافر کہا, انہوں نے اہل البیت کو کافر کہا, الیاذ باللہ. اہل البیت کے امام کو انہوں نے کافر کہا ہے یہ خارجیوں نے. تو کیا ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں خارجیت کا اور فتنۃ الخوارج کا خاتمہ ہو؟ اچھا مفتی صاحب, سب سے پہلی بات یہ اگر آپ ان تکفیریوں سے پوچھیں نا کہ آپ تکفیر کیوں کرتے ہیں, کسی کو کافر کیوں کہتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے مثال دیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں ہم ان کو ضرور کافر کہیں گے. پرسوں میں نہیں, یہ سب کو کہتے ہیں, یہ سب سنیں نا, یہ مجھے کہتے ہیں. میں نے کبھی صحابہ کو برا کہا نہیں کہا, میں نے کبھی کہا ہے, کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. ہاں تو یہ کہیں گے. تو ہم تشیع کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, ہمیں تو اس لیے کہتے ہیں. امام شافعی نے جو یہ کہا تھا کہ اگر اہل البیت کی محبت رفض ہے تو جن اس گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں. بالکل. انہوں نے کب صحابہ کو برا کہا تھا کہ جو ان کو لوگوں نے رافضی کہنا شروع کر دیا. جی. تو یہ تو امام نسائی کو کیوں ٹھڈے مار کے شہید کیا گیا؟ بالکل. عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ عمار بن یاسر کا سر کاٹ کے کون پھراتا رہا ہے, ادھر سے ادھر کون لے کے جاتا رہا انعام کے لیے؟ حجر بن عدی کو کس نے ہاتھ باندھ کے قتل کیا ہے, گردن ماری ہے؟ کون تھے؟ قبروں سے کس نے نکالا ہے؟ ابھی یہ 2012 میں انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو موجود ہے, حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کو قبر سے نکالا گیا. کون ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ صحابہ کو برا کہتے تھے؟ تو بھائی یہ تو خیر الزام ہے ان کا کہ یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں, کچھ اور وجہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ حضرت کی یہ لوگ جو تکفیر کرتے ہیں نا اس کی کچھ اور وجہ ہے. آپ کے نزدیک مزید کیا ہے؟ میرے نزدیک جو میں ان سے سنتا ہوں نا کہ تکفیر کی وجہ یہ ہے کہ مقدسات کا احترام. پرسوں میری جب علامہ صاحب سے ملاقات مطلب ہوئی, مقدسات کا احترام کیسے کریں؟ شیعہ لوگ کیسے مقدسات کا احترام کریں؟ میرا نظریہ ہے کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھیکیدار نہ بنے کہ زبردستی آپ کو منوائے کہ آپ صحابہ کو مانیں. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ صرف توہین نہ کریں, ماننا کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ مانے, توہین نہ کرے بس. توہین سے کیا مراد ہے؟ توہین ان کے اوپر تبرہ, ان کے اوپر لعنتیں. اور بعض تو باہر ممالک میں بیٹھ کے نعوذ باللہ وہ ان کو بے ایمان سمجھتے ہیں, کافر کہتے ہیں, دیکھا ہے ہم نے. لیکن دوسری بات یہ, جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا نا, یہی سوالات میں نے تشیع کے بڑے بڑے بزرگوں سے بھی کیے ہیں. اور میں نے یہی کہا کہ بھئی آپ کے ہاں فلانا لندن میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں, کیا وہ شیعہ؟ آپ نے کبھی ان سے برات کا اعلان کیا ہے؟ یہ چند دنوں پہلے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے عالم, نام ضروری نہیں ہے, میں ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ بھئی فلانا جو ہے نا
وہاں بیٹھ کے آپ یہاں اتحاد کی بات کرتے ہیں، شیعہ سنی مل کر اتحاد کریں، وہ جو کام کر رہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اس نے اتحاد کی دھجیاں اڑائی، کہنے لگے شاہ صاحب زیادہ باتیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے تقریباً 17-18 چینل ایسے ہیں جن کا کام ہے کہ شیعہ سنی فسادات بنے۔ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ ان کا سننا حرام ہے۔ اچھا، اور اسی طرح 17-18 چینلوں کے علاوہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں کہ فلانا کر رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں، ہمارے مجتہدین نے کہا ہے کہ ان کا سننا حرام ہے۔ اور پھر جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا، ان کے مجتہدین کا یہ فتوی ہے کہ ام عائشہ امہات المؤمنین کا احترام واجب ہے۔ میں نے بولا اگر یہ نظریہ یہ تمام تشیع کے اندر پھیل جائے تو پھر تکفیریوں کی زبانیں بند ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو اس نے مجھے خوشی ہوئی کہ بھئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ بھئی وہ، یہ تو ان کے رہبر کا فتویٰ ہے نا، جی رہبر علی خامنہئی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ جو اہل سنت کی مقدسات ان کی توہین حرام ہے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ اس کو گپ شپ سمجھتے ہوں، جب رہبر نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، بالکل، شیعہ بھی اس کو لیکن بہت سارے ہیں تو اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے نا، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ بھائی اگر وہ شیعہ ہوتے تو وہ ان کی بات مانتے نا، جی سیستانی صاحب کی بات مانتے نا، وہ خامنہئی صاحب کی بات مانتے۔ بھائی ان کے علاوہ شیعہ اور کون ہے؟ 2-4 لوگ ہیں دائیں بائیں کے، اور کون ہے شیعہ؟ یہی لوگ ہیں نا جو اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں بھائی ہم شیعہ ہیں اور ہم پھر بھی خامنہئی صاحب کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم تو کرتے رہیں گے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے رہیں گے، ہم بولتے رہیں گے، تو آپ کی بات کون مانے گا؟ وہ آ رہی ہو، آپ کون ہیں بھائی؟ تو جو تشیع چل رہی ہے، جو ایک تسلسل ہے ان کا، یہ ہر جماعت کے اندر ہے۔ جی، تو یہ آپ نے ایک بات کہی کہ ان کے جو اکابر ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے اور اسی پر ان کے لوگوں کو ماننا چاہیے۔ اچھا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ ایلیمنٹ ہے نا جو خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر، ایک بھئی آپ اختلاف ضرور رکھیں، بالکل، آپ اختلاف رکھیں کہ سقیفہ میں کیا ہوا، غدیر کیا ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ چڑ بنا لیں۔ اگر آپ یہاں سے چڑ بنائیں گے تو اگر کل اس نے بغض میں آ کر یہاں ہی کر دیا، اور یہ ایک اہل سنت کی مجبوری بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ یہاں پر یہ جو نفرت پھیلانے والے جو طبقات ہیں نا، یہ دونوں طرف ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے ابھی پچھلی وقت میں ہماری گفتگو ہوئی، جناب عمار سے بھی بڑھ کر آپ آگے نکل جائیں، خامنہئی سے بڑھ کر آپ شیعہ بن جائیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ بالکل۔ تو مجھے ذرا پھر میں اتحاد کے کام آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، گزارا کرتے ہیں، طالب علم ہیں ہم، تو پھر جب ان کی بزرگوں کی یہ باتیں سنتا ہوں کہ بھئی یہ تو یہ کہتے ہیں، ان کو سننا حرام سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نام پر ہی ایسے چینل چل رہے ہیں جو غیر کا اعلی کار بن کر وہ شیعہ سنی کے فسادات کو بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہیں بالکل اسی انداز سے ہمارے اہل سنت کے اندر کتنے تکفیری ہیں جو مجھے بھی نقصان پہنچا رہے اور آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے، تسنن کو بھی نقصان پہنچا رہے۔ بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے علامہ صاحب، شاہ صاحب، بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ماشاءاللہ سے، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ تشریف لائے، پروردگار آپ کو آپ کے علم میں برکتیں دے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جہاں آپ خیر کے کام کر رہے ہوں تو اس کے اندر پروردگار آپ کی مدد کرے۔ دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ طیب شاہ صاحب، جنہوں نے کچھ سوالات مجھ سے کیے، کچھ سوالات میں نے ان سے کیے۔ اس طرح ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتے رہنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح کی کوششیں جاری رکھ کے مختلف جو فیت کے لوگ ہیں، مختلف مسالک مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں گے۔ جو سب سے اچھی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نظریے کو مدلل طور پہ بیان کریں، دلیل کے ساتھ بیان کریں، اپنے مدعا میں ہم مضبوط ہوں، ٹھوس ہوں، لیکن وہیں پر ہم یہ ضرور خیال رکھیں کہ دوسروں کی جو مقدسات ہیں اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی ہم خیال رکھیں کہ
اہل البیت علیہم السلام وہ ہر جگہ پر مقدم ہیں، افضل ہیں، اور ان کی تعلیمات کی ترویج ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر امن ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔